اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرسچینٹی، عیسائیت، ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر، اس کے اندر دو طرح کے فرق پائے جاتے ہیں. ایک تو ہم جس کو سیکٹس کہتے ہیں اور ایک جن کو کلٹس بولتے ہیں. جو کلٹس ہوتے ہیں اور جو سیکٹس ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کلٹس چھوٹے چھوٹے فرقے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے، اور جو سیکٹس ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں، جیسے پروٹسٹنٹس یعنی احتجاجی فرقہ، یا کیتھولکس یعنی کہ رومی عوامی فرقہ، اور گریک آرتھوڈاکس یعنی کہ یونانی تقلیدی فرقہ. تو یہ جو فرقے ہیں یہ بڑے بڑے فرقے ہیں، تو ان کو ہم سیکٹس بول لیں گے. اور جو چھوٹے فرقے ہیں جیسے مرمنس ہیں، جیہوا وٹنس ہیں، یا فیتھ ورڈ آف فیتھ ہے، تو یہ جو ہے ان کو ہم کلٹس بولیں گے. تو آج میں ذرا کچھ کلٹس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ دو بڑے اہم کلٹس کرسچینٹی میں بڑے مشہور ہیں. ایک تو ہے مرمنس اور دوسرے ہیں ورڈ آف فیتھ یعنی کہ کلمۃ الایمان. یہ جو فرقے ہیں، یہ جو کلٹس ہیں، ان میں جو کلمۃ الایمان ہے اور مرمنس ہے، ان کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ انسان قیامت تو ان کے بعد تصور ہے آسمانی بادشاہت یعنی کہ ڈیوائن کنگڈم یا ہیونلی کنگڈم آف گاڈ. تو ڈیوائن کنگڈم جب ہوگی تو انسان جو ہے لٹل گاڈ بنا دیا جائے گا یعنی کہ مائنر گاڈز بنا دیا جائے گا. یہ جو عقیدہ ہے، اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو لٹل گاڈ کنٹروورسی لکھیں گے اور تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا کہ لٹل گاڈ کنٹروورسی کیا ہے ان کے وہاں چلی ہوئی ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت یعنی امیج میں بنایا. اب کس کے حساب سے بنایا؟ لغوی معنوں میں یعنی کہ لٹرل میننگ میں. پرچھائی، ہم تو اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کہتے ہیں پرچھائی میں بنایا، لیکن جو وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امیج میں بنایا. تو کس معنوں میں بنایا؟ لٹرل معنوں میں یعنی لغوی لحاظ سے. کیونکہ انسان خدا سے چھوٹا ہے اور خدا کی صورت میں ہے، تو پھر انسان کو منی گاڈ کہا جائے گا یا مائنر گاڈ کہا جائے گا یا لٹل گاڈ کہا جائے گا ان کے نزدیک. وہ یہ کہتے تھے کہ جب حبوط نہیں ہوا تھا انسان کا، جنت سے زمین پر انسان نہیں آیا تھا، تو انسان میں یہ بھی صفت تھی کہ وہ جو کہتا تھا وہ چیز ہو جاتی تھی. مطلب عدم سے وجود میں ایک چیز آ جاتی تھی اور وجود سے دوبارہ اگر وہ چاہے تو غائب کر دیتے. مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ انسان میں صلاحیت تھی کہ کہہ کر چیزوں کو وجود میں لے آتا تھا. تو یہ صفت جب حبوط آدم ہوا ہے تو یہ صفت زائل ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ مسیح نے مصلوب ہو کر انسان سے یہ قرض ہٹائی ہے، تو اب جب آسمانی بادشاہت ہوگی تو یہ دوبارہ صفت انسان کو مل جائے گی اور انسان منی گاڈ بن جائے گا. یا منی گاڈز کا یہ لٹل گاڈ کا یہ ایکچولی لٹل گاڈ کنٹروورسی نیٹ پہ آپ دیکھیں گوگل پر آپ کو بہت کچھ مواد ملے گا. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے جیلم کی سرکار نے لیا ہے، یہاں سے لیا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ مینو ان یعنی ایٹ اٹ از یا جو کا تو نہیں لیا ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی ہوں گی. ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ چینجنگ یا ماڈیفیکیشنز کے ساتھ ہی وہ لیتے ہیں، مگر ہے یہ تینوں باتیں وہیں سے لی ہوئی. اچھا، اب اس پر میں کچھ سوالات میں نے بنائے ہیں، تو ایک تقریباً درجن سوالات ہیں، تو میں وہ ذرا کرنا چاہوں گا اور تمام مسلمانوں سے، تمام دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ محترم سے کہ جو عقیدہ ہے یہ اس کے ماخذ پہلے میں نے ابھی ہندو مذہب سے نکالا تھا، اب میں یہ دو فرقے کلٹس ہیں ان سے میں نے نکالا ہے کہ یہ ڈیوائن جو لٹل ڈیوینٹی ایڈیفیکیشن ہے، انسان کو خدا بنا دینا، چھوٹے خدا کے درجے تک لے جانا. اور بھی اس کے ہوں گے لیکن بہرحال یہ دو ہی کافی ہیں. لیکن اس میں اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرد حضرات محترم جہلمی کے نزدیک منی گاڈز مائنر گاڈز بنا دیے جائیں گے یا کریٹڈ گاڈز بنا دیے جائیں گے، تو خواتین کی ایک ایسی تعداد موجود ہے جو ہزاروں لاکھوں مردوں سے افضل ہے، تو پھر ان کے بارے میں وہ منی گاڈس اور کریٹڈ گاڈس کا بھی عقیدہ رکھیں گے. اب گاڈس کا ترجمہ اردو میں شاید مشکل ہو، لیکن عربی میں الہا ہے اور اس کی جمع الہات. نیٹ پر بھی دیکھ لیجیے، اگر کوئی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجیے. تو کیا میں پوچھتا ہوں کہ الہات مخلوقہ یہ ان کا یہ یا الہات صغیرہ جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، تو اگر یہ ہے تو پھر اسلام میں اور شرک میں کیا فرق ہے؟ گیا وہاں بھی گاڈ اینڈ گاڈیسز ہیں اور یہاں بھی ہو جائیں گے، ابھی نہیں ہے تو آئندہ ہو جائیں گے گاڈ اینڈ گاڈیسز. تو یہ پوائنٹ ہے، ذرا غور کر لیں. دوسرا سوال ہے کہ اگر جہلمی صاحب کے نزدیک قیامت کے بعد اہل جنہ کا منی گاڈ بن جانے کا عقیدہ اور کریٹڈ گاڈ بن جانے کا عقیدہ شرک نہیں ہے، تو پھر قیامت سے قبل حال اور ماضی میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں ہو گیا شرک یہاں پر؟ تو جو چیز مستقبل میں شرک نہیں ہے وہ یہاں شرک ہے، اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر یہ مستقبل میں شرک نہیں ہے تو پھر یہ دنیا میں بھی شرک نہیں ہے. تو پھر ہنود کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے، ہم کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ کو بھی مشرک نہیں کہہ سکتے اس لحاظ سے. تو یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ باری تعالیٰ مقربان الہی کو دنیا میں منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بناتا دیتا ہے تو یہ پھر شرک ہے. اور اگر یہ شرک ہے تو پھر قیامت کے بعد کیوں نہیں شرک ہے؟
تو یہ کیا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے شرک کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور قیامت کے بعد شرک کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. اب اس دنیا میں، اب تیسرا سوال ہے، اس دنیا میں منی گاڈ یا مائنر گاڈ ماننا شرک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے بعد توحید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قیامت سے لے کر عبدالآباد تک، یعنی کہ نان اینڈنگ ایٹرنیٹی، ایٹرنیٹی آف ایٹرنیٹیز تک یہ شرک رہے گا. تو اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ وہی والی بات ہوئی نا کہ اس سے بڑا شرک اور دنیا میں کیا ہوگا. یعنی عبدالآباد تک شرک رہے گا اور شرک حق ہو جائے گا اور توحید ہمیشہ کے لیے قیامت کے بعد باطل ہو جائے گی. تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ عقیدہ جو ہے یہ اسلام کا تو نہیں ہو سکتا. پھر تو ابو جہل بھی کہتا کہ بھائی آپ تو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی عزب اللہ نوز باللہ وہ بھی ہے. یہ مشرکین مکہ سوال نہ کرتے کہ بھائی جب آپ کہتے ہو قیامت کے بعد یہ منی گاڈز بن جائیں گے، کریٹڈ گاڈ بن جائیں گے، تو ابھی ماننے میں ہم مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اچھا جی، اگر کوئی کہے کہ باری تعالیٰ قیامت کے بعد اپنی مخلوق یعنی اپنے مخلوق ابنا اور مخلوق بنات بنا لے گا، تو یہ عقیدہ بھی محترم کے نزدیک شرک نہیں ہونا چاہیے، یعنی دہلوی صاحب کے نزدیک. کیونکہ جب وہ کریٹڈ گاڈ اور مائنر گاڈز کو کیا کہتے ہیں عقیدے کو قیامت کے بعد شرک نہیں مانتے ہیں، تو پھر کریٹڈ سنس آف گاڈ اور مائنر سن آف گاڈ کو قیامت کے بعد کس طرح شرک مان سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا جو ہے وہ بنا دے گا منی گاڈ، تو ہو سکتا ہے کہ منی سنس بھی بنا دے اپنے، چلے سن نہ بنائے منی سن بنا دے، تو یہ تو پھر تمام عقیدہ ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی طرح دجال کے لیے بھی کچھ نہ کچھ صفات یعنی کوالٹیز جہمی صاحب تسلیم کرتے ہیں. تو کیا ان کے نزدیک ظہور دجال سے قتل دجال کے درمیان کیا وہ نعوذ باللہ منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ تھا؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. یعنی وہ کچھ ایسی صفات مانتے ہیں، ان کا آپ لیکچر سن لیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں تفصیل بھی بیان کروں گا، لیکن فی الحال تو یہ میرا سوال اتنا ہی ہے کیونکہ میرا سوال آگے بڑھنا ہے کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا اور جب دجال کو قتل کیا جائے گا، اس کے مابین وہ کچھ صفات جیمی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہی بارش برسات دینا وغیرہ، تو کیا ان صفات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مختصر عرصے میں دجال جو ہے وہ منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ ہوگا نعوذ باللہ؟ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے. جہنم خود ایک مخلوق ہے اور بہت بڑی مخلوق ہے، تو کیا جہنم کو منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ کہا جا سکتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جہنم بڑی مخلوق ہے، مخلوقات میں سے ہے، تو اور وہ کبھی فنا نہیں ہوگی جہنم. تو اس کا اب جو کہتا ہے فنا ہوگی وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ جہنم کا وجود ختم ہو جائے گا، کہے گا لوگ اس میں نہیں ہوں گے. تو بہرحال جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، تو کیا منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ جہنم کو خود کہا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جیل صاحب اہل جنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو باری تعالیٰ منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بنا دے گا. تو سوال یہ ہے کہ ان کو منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بنانے کے بعد ان کو فنا کرنے، ان پر عذاب کرنے، ان کو واپس غیر خدا بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ یعنی منی گاڈ سے ایک نارمل ہیومن بینگ یا کریٹڈ گاڈ سے نارمل ہیومن بینگ بنانے پر واپس ریورٹ کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ سوال نوٹ کر لیں کہ اگر وہ منی گاڈ ہے تو انسان واپس کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ گاڈ ریورٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر ریورٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ منی گاڈ کس کا؟ تو صرف گاڈ ہی نہ ہوا. کیا قیامت سے قبل باری تعالیٰ قربان الہی اور اولیاء کو منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بنانے میں قادر ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اگر ایک بار کام باری تعالیٰ قیامت کے بعد کرے گا تو وہ پھر قیامت سے قبل بھی قادر ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ اپنی توحید ختم کرنے پر قادر ہے. یہ عقیدہ اسلام کا تو نہیں ہو سکتا. کیا کفار کے وہ بچے جو نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی اور نیکی اور گناہ میں امتیاز ہونے سے قبل مر گئے، ان کو بھی خدا منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بنانے پر قادر ہے؟ اگر ہے تو ان کو بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور اگر آپ نہیں بنائے گا تو میرے سوال اگلا ہوگا کہ بنانے کا قادر ہے کہ نہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک سوال ہے. اب اس کے بعد یہ بھی ایک سوال دیکھیں کہ باری تعالیٰ جن لوگوں کو قیامت کے بعد جنت میں منی گاڈز یعنی آلیہہ مصغرہ اور کریٹڈ گاڈ یعنی آلیہہ مخلوقہ بنائے گا، کیا ان لوگوں کو اس دنیا میں منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ جو کام وہ مستقبل میں کرنا چاہ رہے ہیں وہی کام وہ حال میں کرنے کا قادر ہے کہ نہیں؟ یہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر مستقبل میں بھی نہیں ہے تو وہ نہیں بنا پائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہو گئی. اس کے علاوہ یہ سوال ہے کیا دہلوی صاحب کے نزدیک کچھ منی گاڈز اور کچھ کریٹڈ گاڈز بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے؟ مثلا کوئی افضل انسان کریٹڈ گاڈ بنے گا تو وہ منی گاڈ سے دوسرے منی گاڈ سے افضل ہوگا، اور جو مفضول انسان منی گاڈ بنے گا تو وہ بھی دیگر منی گاڈ سے مفضول ہوگا. تو یہ ذرا دیکھ لیں. اور پھر یہ بھی سوال نیٹ کر لیں کہ باری تعالیٰ کو الجنہ میں منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بنا دے گا اگر انسان کو باری تعالیٰ انسانوں کو جو جنت میں ہوں گے قیامت کے بعد منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بنا دے گا، تو بقول جہمی صاحب تو کیا ان کے منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بنائے گا تو ان کو عطائی خدا وہاں پر کہا جا سکتا ہے؟ یعنی اس وقت وہ عطائی خدا ہو جائیں گے. اور اگر نہیں کہا جا سکتا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ یہ جو منی گاڈ ہے اس کی تو صفت ہے یعنی کہ منی ڈیوینٹی اور کریٹڈ ڈیوینٹی، یہ تو پھر عطائی ہوئی نا.
تو پھر یہ کیسے وہ کہیں گے؟ تو اس کا لوگ عطائی خدا بنا دے گا. صاف کہیں کہ بھائی دنیا میں نہیں بنائے گا عطائی خدا تو آخرت میں بنا دے گا. اور ایک آخری بات یہ کہ ہم لوگ عام طور پہ دیوتا کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، لیکن ہم لوگ مخلوق خدا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگ ایسے خداؤں کے قائل ہیں جو مخلوق ہو تو وہ کون سا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں دیوتا کے قائل ہیں. دیوتا کا صرف ایک ہی معنی نہیں ہے، اور بھی معنی ہے. میں نے اس پہ لیکچر ایک دے چکا ہوں کہ دیوتا جو ہے وہ ایشور اور بھگوانوں سے چھوٹے درجے کے خدا ہوتے ہیں. تو میرے پوائنٹ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ بہت اب غلط عقیدہ ہے، اور اس کے دو ماخذ میں نے دو ماخذ کم سے کم بتا دیے ہیں. پہلا ماخذ جو بتایا ہندو مذہب بتایا، اور دوسرا کیا کہتے ہیں ورڈ آف فیتھ. یہ ایک تحریک ہے، موومنٹ ہے. جو لوگ مزید دیکھنا چاہیں وہ نیٹ پر دیکھ لیں، یا ان کی کوئی کتاب یا ان کے عقائد ان کی علماء سے رجوع کر لیں. تو یہ وہ عقائد ہیں جو وہاں سے لیے ہیں، ماڈیفائی کیا ہے جینی صاحب نے اپنے آؤٹ لک اپنے نظریات کے مطابق، لیکن خود ایجاد نہیں کیا ہے. ان میں اتنی صلاحیت شاید نہیں ہے کہ وہ خود ایجاد کریں. وہ پرانی باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حفظ ہے، لیکن ان سے لے کر وہی باتوں کو اسلام میں پیوند کاری کرنے کی کوشش کی. اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک روایت آتی ہے جس میں کہ ایک آدمی قیامت کے دن، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک مسلمان کو مشرک قرار دے گا اور مارنے کی کوشش کرے گا، جبکہ وہ خود بڑا مشرک ہوگا، اس سے زیادہ شرک کے قریب ہوگا. تو یہ وہی صورت ہو سکتی ہے کہ شرک عملی پر تو مخالفت کی جائے اور شرک اعتقادی میں مبتلا ہوا جائے. اور جہلوی صاحب بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امت میں شرک آ سکتا ہے. تو یہ شرک آ سکتا ہے، یہ جہلوی صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ خود ہی لے آئیں، یہ خود ہی لے آئیں. اور یاد رکھیے گا ایک شخص جاتا ہے قبر پہ جا کر مردے سے مانگتا ہے، اسے منی گاڈ نہیں مان رہا ہوتا، اسے کریٹر گاڈ نہیں مان رہا ہوتا، اسے مدد مانگ رہا ہوتا ہے یا یہ کر رہا ہوتا ہے. جب اسے منی گاڈ کہنا شروع کرتا ہے تو اب مدد مانگے یا نہ مانگے یہ تو بڑا شرک ہو گیا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ عقائد ہیں، تو اس کو معمولی مت لیں. یہ آپ لوگوں سے اب کوئی سوال کسی کا ہو تو وہ بات مجھ سے پوچھیں. جزاک اللہ.